أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارک وسلم۔ تو دوستوں، آج کا موضوع ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں، کوئی ایرا گیرا تو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، بزرگوں کا دین اور ہے اور مریدوں کا دین اور ہے۔ آج میں اس پہ بات کروں گا، مریدوں کی ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مرید جو الٹے کام کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کی کیا تعلیمات ہے اور مرید کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ بزرگوں کا دین کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ میں ایک واقعہ آج میں نے سنا، وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ واقعہ سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بزرگوں کا دین کیا ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی حذیفہ بن یمان کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ایمان والا شخص ہے نا، وہ اپنی حالت کو سنبھال نہیں پائے گا۔ ایسا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ بزرگوں کا دین کیا ہے اور مریدوں کا دین کیا ہے، وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی کہ کتنے الٹے کام ہوتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت ساری باتیں، کوئی بھی بات ادھوری سن کے اس پر کوئی بھی رائے قائم نہ کیجیے گا۔ میری پوری ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد جو رائے قائم کرنی ہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو جو کمنٹس کرنے کرے۔ جو حقیقت ہے وہ میں آج بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بریلوی تھا، بریلوی ہوں اور بریلوی رہوں گا۔ میں قادری تھا، قادری ہوں اور قادری رہوں گا، لیکن اوریجنل اور ٹناٹن قادری اور بریلوی بنوں گا، 2 نمبر نہیں۔ اور وہ کیا ہے اوریجنل قادری، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ میں آپ کو پوری ویڈیو دیکھیے، اس میں بہت ساری آپ کو باتیں فائدے مند ہوں گی، یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو باتیں خراب لگیں، لیکن حقائق تو یہی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں ایک بات کہی کہ مرنے سے پہلے اے بریلوی کر لے اس بات پہ غور، بزرگوں کا دین اور ہے اور مریدوں کا دین اور ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ اگر بندہ چلے گا نا، تو وہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار اور متقی، نماز کا پابند بن جائے گا۔ اور مریدوں نے تو اپنا ہی دین بنا لیا، پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ دین ملا ہے، ہمیں تو اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تلخ حقیقت ہے، لیکن میں بتاؤں گا۔ اور وہ یہ ہے، مریدوں کا دین یہ ہے کہ چوری کرو، شراب پیو، زنا کرو، سود کھاؤ، نمازیں نہ پڑھو، اور خدا سے، اللہ سے نہ ڈرو، اور عذاب قبر کی کوئی فکر نہ کرو، اور کوئی سمجھانے آئے تو اس کو بے فکر ہو کے بتا دو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہی ہوتا آ رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اور مزید میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مریدوں کا دین کیا ہے۔ مریدوں کا دین یہ ہے کہ پورا سال حرام کی کمائی کماؤ، اور سال کے آخری میں 11ویں شریف پر 4 دے کے بریانی کی پکا کے نیاز کھلا دو تو سارے گناہ معاف۔ یہ دین ہے، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ غوث پاک کا آستانہ بناؤ، اس پہ چندے لو اور عورتوں کو جمع کرو اور وہاں پہ دمال ڈالو اور غیر شرعی کام کرو، اور اس کے بعد اور جب پھر کوئی سمجھانے آئے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تو پھر دڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، بغیر توبہ کے تھوڑی مریں گے۔ بظاہر بولتے نہیں ہیں، لیکن ذہنوں میں ان کی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں اور ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ او بھائی، یہ دین نہیں ہے۔ یہ جو خلفشار دین میں پیدا کر دی ہے نا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کو جو سمجھنا ہے نا، دین کو سمجھنا ہے، سمجھاؤں؟ یہ جو عقیدہ ہے نا، اس طریقہ کا عقیدہ رکھنا بھی یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ میں نے خود ایک مفتی سے پوچھا اس کے بارے میں کہ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرو اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی، غوث پاک کی تعلیمات بتاؤں آپ کو میں، غوث پاک نے کیا کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ یہ غوث پاک نے کہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے 11ویں منا کے الٹے سیدھے آپ کام کرو گے؟ 11ویں منع نہیں تو اس طریقے سے مناؤ، جائز طریقے سے، جو طریقہ ہے اشارے ثواب کرنے کا وہ کرو، نمازیں پڑھو، جو طریقے کا اس طریقے جائز طریقے سے کرو گے تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو غیر شرعی کام کر کے آپ تم کیا سمجھتے ہو کہ روزے محشر غوث پاک بلائیں گے اور گلے لگائیں گے؟ ایسے غوث پاک منہ بھی پھیر دیں گے، کیونکہ جو غوث پاک نے تعلیمات دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ توحید کا پیغام عام کریں لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، نماز کے بارے میں بتائیں، دین کا پیغام پھیلائیں۔ اور یہاں تو پتہ نہیں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، پتہ نہیں عقیدہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔
1,24,000 कम बेश अम्बिया कराम आए, किस लिए है? अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सारी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद बयान की, और यहाँ पे देखो तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं भाई। अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए उसके बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा, वो वाक़या ऐसा है कि मैं खुद उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाक़या सुनना फिर अंदाज़ा लगाना कि दीन है क्या। वाक़या कुछ यूँ है कि एक सहाबी रसूल थे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन राज उनको ही बताया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकीन के नाम बताए थे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को कि ये लोग मुनाफिक हैं तो मुसलमान लेकिन ये मुनाफिक हैं, मुसलमानों के नाम पर ये लोगों को गुमराह करते हैं लेकिन ये मुनाफिक हैं। अब वो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला ने वो नाम किसी को नहीं बताए थे। अब आप सुने कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त, वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला के घर पे आते हैं और दरवाज़ा बजाते हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान देखते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला आए हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि ए उमर, आप कहते तो मैं आपकी बारगाह में आ जाता, आप तो खलीफा वक्त, आप मेरे घर पे क्यों आए? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अपने काम से आया हूँ, ज़ाती काम से, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर पे चल के आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया जी कहिए क्या काम है? तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए हुज़ैफ़ा, 62 साल का हो गया हूँ, 63 साल में मैं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि उमर, काम क्या है वो बताएं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने ऐसी ऐसी बातें की कि खौफ़े खुदा से वो लरज़ रहे थे, काफ़ी देर तक ये बातें करते रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ने फरमाया ए उमर, आखिर मसला क्या है, वो मसला तो बताएं। तो बताएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने क्या कहा, ए हुज़ैफ़ा, कहीं मेरा नाम उन मुनाफिकों में तो नहीं है? अब अंदाज़ा लगाइए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की ये बात सुनकर इतना रोया कि पूरी दाढ़ी मेरी गीली हो। कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ करे, ये हदीस का मफ़हूम है, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। और वो उमर खलीफा वक्त जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, वो शख्स आया है और उसको अपने ईमान की फ़िक्र लगी हुई है कि मेरा क्या होगा। तो सर दीन ये है बुज़ुर्गों का दीन। और ये जो मुरीदों ने दीन बनाया हुआ ना अपना, इन सबको पता चलेगा जब रोज़े महशर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सबसे मुँह फेरेंगे और कहेंगे कि मैंने इस चीज़ की तुम्हें तालीमात दी थी, मैं ये छोड़ के गया था तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि इस तरीके से काम करना, सोचना, मेरा काम था बताना। अल्लाह हाफ़िज़।